میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس آیت کا یہ والا پارٹ کیا کہہ رہا ہے، اسے ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی بالکل سیدھی صاف سچی بات کرو، اس حد تک کہ وہ پہلی ہی دفعہ اتنی مکمل اور جامع ہو کہ سننے والے کو وہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے اور اسے روک لگ جائے، یعنی اس کو مزید بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ آئین میں موجود یہ لیجسلیشن یا قانون سازی اسٹیٹ کے مومنین سٹیزنز کے لیے ہے۔ اگلی آیت اس لیجسلیشن یعنی قانون سازی کی لاجک اور لاجیکل آؤٹ پٹ یعنی اس کے ریزلٹ یا ثمرات کیا نکلیں گے وہ بتاتی ہے۔ پہلے اس کا ہم عام کیا گیا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم وہ دیکھتے ہیں جو میں نے اس عظیم سائنٹسٹ کے سائنسی ڈیٹا سے ڈی کوڈ کیا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یاد رکھیں، قرآن کا چیزوں کو پروجیکٹ کرنے یعنی بتانے کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ قرآن میرے رب کا سائنٹیفک ڈیٹا ہے جس میں ہر چیز کو پوری طرح سمو دیا گیا ہے۔ اس ڈیٹا میں کوڈز یعنی رموز کی صورت میں دیے گئے زندگی کے پہلوؤں کو ڈی کوڈ کرنا یعنی رمزی پیغام کو قابل فہم انداز میں ڈال کر اسے اس انداز میں پیش کرنا جس سے یہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے اور وہ عام زندگی میں اس پر عمل کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات کو ریئلائز کر لے، یعنی زندگی میں اس کی عملی صورت میں اپلیکیشن کو واضح کرنا، یہ قرآن کے ایک سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم پارٹ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ والا رویہ اڈاپٹ کر لیا تو بطور عواقب یعنی نتیجتاً یہ قانون تمہارے رویوں کی وجہ سے عمل میں موجود بگاڑ کو ٹھیک کر کے اسے اس کی ٹھیک الائنمنٹ میں لے آئے گا۔ دوسرے حصے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ایسی کئی ایک باتیں ہم نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے خود سے بنا لی ہیں۔ یہ قرآن کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہاں استعمال لفظ غفر کی ڈیٹیل ہم اپنی ایک دوسری ویڈیو سیریز میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسری بات، ذم یا ذنوب جو یہاں اور دوسری جگہوں پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ایک انداز سے کامن سے سینس میں تو گناہ ٹھیک ہے، مگر قرآن نہ تو جرنل سی کتاب ہے اور نہ ہی جرنل سے انداز میں بات کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑے سائنسدان کا سائنسی ڈیٹا ہے جو پیورلی سائنسی اور قانونی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ ذم یا ذنوب کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ عرب کے معاشرے میں کس طرح کی لائف تھی؟ زیادہ تر کیسز میں ہماری ہی طرح کی لائف تھی۔ جھوٹ بولنا، چرب زبانی یعنی کسی بات کو اس کی اصل سے بڑھا چڑھا کر یا اس سے حد درجہ کم کر کے بیان کرنا، جھوٹی گواہیاں، جسمانی عیاشیاں، وعدہ خلافیاں، قتل و غارت، فساد، نان کمٹمنٹ یعنی بولی گئی یا کہی گئی بات کا پاس نہ رکھنا اور غلط بیانی۔ تو یہ آیت یہاں ہمیں بتا رہی ہے کہ اس قانون سازی کو اڈاپٹ کر کے یعنی عملی طور پر پریکٹس میں لانے سے یہ قانون تمہارے رویوں کی وجہ سے عمل میں موجود بگاڑ کو ٹھیک کر کے اسے اس کی ٹھیک الائنمنٹ میں لے آئے گا۔ یعنی جیسے ہی تمہاری نظم زندگی سے ڈبل سٹینڈرڈ، سب سٹینڈرڈ یا گھماؤ پھراؤ جو دراصل جھوٹ، غلط بیانی یا اصل ریالٹی یعنی سچ نہ بتانے یا سچ کو چھپانے ہی کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، جب اس قانون کی موجودگی کی وجہ سے تمہاری زندگی سے نکلیں گی تو تم معصوم انسانی فطرت پہ سیدھی اور سچی بات کرنے والے بن جاؤ گے، اور یوں یہ قانون تمہیں تمہارے ممکنہ ذنوب یعنی ممکنہ غلط کاریوں سے تمہارے ہاتھ روک دے گا، یعنی تم میں اور تمہارے ممکنہ ذنوب میں آڑ رکھ دے گا اور یوں تمہیں اس سے پروٹیکشن یعنی حفاظت دے دے گا، بچا لے گا۔ پھر سے دیکھتے ہیں اس قانون سے کیا ہوگا۔ یہ قانون تمہیں تمہارے ذنوب
وقتی طور پر ہم گناہ کے لیتے ہیں، یعنی گناہ سے پروٹیکشن دے دے گا، یعنی جب تم اس قانون کی وجہ سے اس اصل بات کو بتانے کے باؤنڈ ہوگے، یعنی پابند ہوگے جو تم نے گناہ کی صورت میں کی ہوگی، تو یہ قانون تمہیں مجبور کر دے گا کہ تم اپنے آپ کو وہ کام کرنے سے روک لو، ورنہ پھر سچ اپنے طریقے سے نہیں، یعنی فلٹرڈ سچ نہیں، اس قانون کے مطابق سچ بتانا ہوگا۔ اب جو یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے اور جو عمومی طور پر ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے، اس میں مسئلہ کہاں ہے؟ یعنی یہ سمجھانے کے بجائے کہ اس آئین کے اندر جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں اللہ موجود ہے، یعنی اس میں اللہ نے وہ اثرات رکھ دیے ہیں اور وہ اثرات اس طرح کے نتائج پیدا کریں گے، یعنی میرا عمل اپنا رد عمل رکھتا ہے، یعنی جب میرا عمل تبدیل ہوگا تو اس کے نتیجے میں رد عمل بھی تبدیل ہو جائے گا، مگر اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ خود سے یہ سب کچھ ہمارے لیے کر دے گا، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کیے بغیر، ان پر کچھ بھی غور کیے بغیر اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں، اسلام سپون فیڈنگ نہیں کرتا، یعنی کرنے والے کاموں سے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنی مرضی کے کام کرتے رہیں، مگر نتائج ہماری تسبیحات کی وجہ سے ہماری مرضی کے خود بخود برآمد ہوں۔ یہ آپ کے اندر سے نکل کر سب کچھ ہوگا، خدا کچھ بھی آپ کے اوپر نہیں تھوپے گا، یعنی برے اعمال ہیں تو وہ بھی آپ کے اندر سے نکلیں گے، اور اچھے اعمال ہیں اور ان کی وجہ سے گڈ ریوارڈ ہے تو وہ بھی آپ کے اندر سے نکلے گا۔ اگر آپ اس کو سمجھو تو آپ کو یہ لاجیکل انداز میں سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ بڑا لاجیکل دین یعنی سسٹم آف لائف ہے۔ یہاں تاریخ کی کتابوں میں موجود اس واقعے کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا، جب مختلف قسم کی غلط کاریوں میں ملوث ایک شخص آپ کے پاس آیا تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ سچ بولنا، جو کہ حقیقت میں یوں ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ جو بھی پوچھا جائے اس کا اس قانون میں درج طریقہ کار کے تحت ہی جواب دینا، اور اس کے بعد وہ شخص کسی غلط کام میں ملوث ہی نہ ہو سکا۔ خدا کا سائنسی ڈیٹا ایک قانون کو جس طرح بیان کرتا ہے، بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے، میں جس طرح اسے ڈی کوڈ کرتا ہوں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کا نیکسٹ پارٹ دراصل قانون سازی اور اس کے ایفیکٹس کا کمبینیشن ہے، یعنی مبشرات میں سے ہے، یعنی اس آئین میں موجود قانون سازی اور اس کے دنیا و آخرت میں اثرات اور نتائج کو شو کر رہا ہے، یعنی جو اللہ کی ہم آہنگی میں چلے گا جو کہ قانون ساز ہے، اور اس کے رسول کی جو کہ قانون کی عملی تصویر ہوتا ہے، تو یقیناً اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی۔ مغرب کے کئی ایک ممالک نے ان قوانین کی اہمیت کو ریئلائز کر کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کو اپنا لیا ہے، اور جس حد تک ان قوانین پر وہ عمل پیرا ہیں اس حد تک وہ ان کے فوائد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو وہ کامیاب ہیں، انہیں ان قوانین کا ریوارڈ مل رہا ہے، لیکن وہ فوزاً عظیمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان قوانین کے خالق کی ذات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ان کے اعمال کے اثرات اسی دنیا تک محدود رہیں گے اور وہ فوزاً عظیمہ میں کنورٹ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ہمیں تو ہمارے لیے اگر قرآن کا آئین ہوتا تو اس کا یہ قانون عمل بن کر ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہوتا۔ اس کے مقابلے میں تو ہمیں انسانوں کی کئی باتیں زیادہ قانون لگتی ہیں، اور اسی وجہ سے تو ہمارے اندر سے عمل بن کر جاری ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اثرات کوئی خوشی سے بتانے اور دکھانے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک دو کی مثالیں ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، خدا کا وعدہ اس کے قوانین پر عمل پیرا ہونے، یعنی اپنے کیریکٹر یا کردار میں ڈالنے سے جڑا ہے، نہ کہ مومن ہونے کا ٹیگ لگانے یا باہر سے صرف لیپا پوتی کرنے سے۔ شاید ابھی تک آپ نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس فرقان نہ ہوتا، یعنی ایک سرکاری سیٹ سٹینڈرڈ نہ ہوتا، تو ہم کس طرح چیک کرتے کہ جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا غلط، کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ اب اگر فرقان یعنی صحیح سے غلط،
اچھے کو برے اور ٹھیک کو خراب سے جدا کر کے دیکھنے کا آلہ ہے جو کہ ہے، تو اگر اس کے لینس سے دیکھوں تو ہمارے اعمال گلتے سڑتے اعمال ہیں جن کے رد عمل یعنی اثرات سے پھیلی تباہی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اگر انسانوں کے کہے کو کرنے اور نہ کرنے والے کاموں کے تعین کا پیمانہ ٹھہرائیں، مگر پھر مجھے یہ کون سمجھائے گا کہ دنیا میں ہمارے ہی کام سب سے بہترین ہیں اور کرنے والے کام بھی یہی ہیں، بس ریزلٹس بربادی کی صورت میں پتہ نہیں کیوں نکل رہے ہیں۔ آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ قرآن ایک ایک چیز کا بتاتا ہے، قرآن ایک ایک لمحے گائیڈ کرتا ہے۔ اپنے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔